نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نماز عشاء کے ساتھ ہم نماز وتر بھی پڑھتے ہیں جس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ جی نماز وتر پڑھنی ضروری نہیں ہے اور نماز عشاء یعنی فرض نماز پڑھ لی جائے، سنتیں نہ بھی پڑھی جائیں، موقدہ سنتیں جس کو ہم کہتے ہیں 2 سنتیں، اور نماز وتر بھی جو ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، سنتیں بھی ضروری نہیں ہیں۔ جس طرح نفل پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اسی طرح سنتیں بھی پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، وتر بھی پڑھ لیے جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ چونکہ قرآن و حدیث کے عین مطابق چلتے ہیں، آج نماز وتر کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ نماز وتر جو ہے اگر پڑھ لیے جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، ایسی بات ہے، یا اہل سنت کے نظریے کے مطابق وتر پڑھنے واجب ہیں، یہ حدیث کی روح سے فیصلہ ہوگا۔ آئیے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی نماز کو وتر پر ختم کیا کرو، یعنی نماز تہجد کے اخیر نماز وتر پڑھ کر رات کی نماز کو مکمل کیا کرو۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ نماز وتر جو ہے اس کو رات کی نماز پر ختم کیا کرو۔ اس کو خطرہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکے گا، تو اس کو پھر چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی نماز وتر پڑھ لے۔ کیوں کہ تہجد کی نماز چھوڑنے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وتر چھوڑے گا تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نے جو تاکید فرمائی ہے کہ وتر ضرور پڑھیں، اس کی مخالفت ہو جائے گی اور اس سے یہ رہ جائیں گے وتر جو ہیں تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ آئیے سنیے مزید حدیث مبارکہ۔ تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے جو میں نے روایت بیان کی ہے یہ صحیح بخاری جلد اول کی ہے، اب صحیح مسلم کی جلد اول کی روایت سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا والصبح بالوتر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرو، یعنی صبح سے پہلے وتر پڑھ لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ آگے سنیے، عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یہ ابو داؤد سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 534 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا یقول الوتر حق، وتر حق ہیں، فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وتر چھوڑ دیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق، وتر حق ہے، فلم یوتر فلیس منا، جس نے وتر چھوڑ دیے وہ ہم میں سے نہیں۔ الوتر حق
فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہیں، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شاید آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں صرف ایک مرتبہ ہی ہے کہ حضور نے فرمایا وطر حق ہیں، جس نے چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نہیں، یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کو نماز سے روکیں گے اور یہ کہیں گے نماز وطر پڑھنے ضروری نہیں ہے۔ تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے ہی آج سے 1400-1500 سال فرما دیا کہ وطر حق ہیں، جو نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہیں جو ہم نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہیں جو نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب اس فرمان کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ وطر پڑھنے ضروری نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انواع پر نازل فرمائے، اور کروڑوں نور آپ کے مزار انواع پر نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں صحیح فقہ عطا فرمائی، جنہوں نے حدیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے فقہ مرتب فرمائی، اور انہوں نے پھر فتویٰ دے دیا کہ نماز وطر جو ہے وہ واجب ہے۔ آگے سنیے مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ یہ بھی اس حدیث کے راوی بھی ہیں حضرت ابو سعید خدری، یہ دارقطنی کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وطرہ او ناسیہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سویا رہے اور اس نے وطر نہ پڑھے ہوں، من نام عن وطرہ، جو سویا رہ گیا، یعنی اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں تہجد کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لوں گا، وہ اس وجہ سے اس نے وطر نہ پڑھے اور وہ سو گیا، اور پھر صبح اس کو جاگ نہ آئی۔ من نام عن وطرہ، جو سویا رہا اور اس نے وطر نہ پڑھے، او ناسیہ، یا پڑھنا بھول گیا، فلیصلیہ اذا اصبح او ذکرہ، تو فرمایا کہ پھر وہ جب صبح ہو جائے اس وقت پڑھے، یا جب یاد آ جائے اس وقت پڑھے۔ کوئی گنجائش رہ گئی ہے پیچھے یہ کہنے کی کہ وطر جو ہے وہ پڑھنے ضروری نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اگر وہ بھول جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں، مؤکدہ سنتیں جو ہیں، اگر پڑھنی رہ گئی ہیں کسی وجہ سے تو ان کی قضا نہیں ہوتی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرضوں کی قضا ہوتی ہے۔ وقت گزر گیا، آپ نماز رہ گئی، آپ کی فرض آپ نے پڑھے ہیں، سنتے رہ گئی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے۔ لیکن وطر جو ہیں، ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ وطر جو ہے پڑھنے واجب ہیں، اور اگر کسی کے رہ جائیں تو عشاء کی نماز کی قضا بھی پڑھنی ہے اور وطر کی قضا بھی پڑھنی ہے۔ تو امام صاحب نے اس حدیث کی روح سے یہ فتویٰ دیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی وطر سویا رہا، نہیں پڑھ سکا، یا صبح کا وقت تھا ہو گیا اور پھر جو ہے وہ وطر پڑھ لے، اگر صبح نہیں پڑھ سکا تو پھر جو ہے وہ جب اس کو یاد آئے وہ وطر پڑھ لے، وہ چھوڑ سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔